السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم سامعین، ہمارے آج کے سیشن کا عنوان جیسے کہ آپ کو آگاہی ہو چکی ہے، انسان گناہ کیسے چھوڑے۔ گناہوں کا تعلق انسان کی نیچر کے ساتھ ہے، ایک قسم کا نیچرلی انسان کے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی ڈیزائرز رکھی ہیں، کچھ ایسی خواہشات رکھی ہیں کہ ان خواہشات کا غلط استعمال گناہ کہلاتا ہے، ورنہ جو چیز نیچر نے ہماری ذات میں رکھی ہے وہ بری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ الیکٹرک جو یوز کر رہے ہیں چیزیں، نعمت ہے اپنی جگہ پر، ان کا اپنا استعمال اور فائدہ ہے، لیکن اسی الیکٹریکل ٹولز کو اگر مس یوز کرنا شروع کر دیں ہلاکت کا سبب بنے گا۔ یہی بجلی کی جو روشنی پہنچا رہی ہے، موسم گرما میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اسی بجلی کی ننگی تار پہ ہاتھ لگا دیں ہلاکت بن جائے گی۔ یعنی نہ سمجھنے والے لوگ کسی نہ کسی غفلت میں نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری نیچر میں جو ڈیزائرز رکھی گئی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، ان کا اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی ویژن اور مقصد ہے، لیکن ان اپنی ڈیزائرز کو اچھی طرح سے نہ پہچاننا، ان کے مفادات کو نہ سمجھنا اور نہ فہمی میں غلط استعمال کی وجہ سے یہی خواہشات گناہ بن جاتی ہیں، ورنہ خواہش گناہ نہیں ہے، اس خواہش کا غلط استعمال گناہ بن جاتا ہے۔ اور سبھی انسان جو ذہنی طور پہ سالم ہو، کم از کم عقل مند لوگ ہوں، وہ اس چیز کو جج کرتے ہیں کہ گناہ کے بعد ہمیں ایک بے سکونی سی ہوتی ہے اپنی جان میں۔ گناہ کرنا وقتی لذت کا سبب تو ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کے بعد حاصل ہونے والی انر وائس سے ملامت انسان کو بے چین کرتی ہے، بے سکونی بناتی ہے۔ یعنی جیسے ہم گناہ کوئی انجام دیتے ہیں، اس کے بعد انٹلیکچولی طور پر یا اسپرچولی طور پر ہم بے چینی کا شکار ہوتے ہیں، بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بس جس طرح گناہ سے جان چھڑانا ایک سوال ہے، کیسے ہم گناہ سے جان چھڑائیں، اسی طرح گناہ کے ساتھ ایفیکٹس اور امپیکٹس ہیں کہ گناہ بے سکونی بناتے ہیں انسان کی جان میں۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ مومن کے دل میں سکون عطا کرتا ہے۔ جس آیت مجیدہ کو سرلوح کلام قرار دیا گیا ہے، هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، وہ اللہ ہے کہ جو مومنین کے دلوں میں سکون نازل کرتا ہے۔ بس پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں سکون ہو اس پر پروردگار عالم کی خاص عنایت ہے، وہ اللہ رب العزت کا خصوصی توجہ کا حامل انسان ہے جس کے قلب میں سکون ہوتا ہے، چونکہ قرآن مجید کا فرمانا ہے هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، وہ اللہ ہے جو مومن کے دل میں سکون عطا کرتا ہے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ جو رب کی طرف سے سکون انسان کو ملتا ہے تو اس سکون کے نتیجے میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ مومنین کے ایمان کے ساتھ اور مزید ایمان بڑھتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں تمام زمین و آسمان کی طاقتیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہ پروردگار علیم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔
یعنی جس مومن کے دل میں رب سکون عطا کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت شامل حال ہے، بغیر حکمت کے سکون عطا نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، سکون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہر انسان کی فطرت اور نیچر کا تقاضا ہے۔ انسان چاہے اپنے بچپنے کو دیکھ لے، بالکل جب چھوٹا سا ہوتا ہے بچہ، چاہے نوجوانی میں دیکھ لے، چاہے جوان عمر میں، چاہے بڑھاپے کی جانب جب جا رہا ہے انسان، تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے۔ انسان جب بہت ہی اسٹریسڈ ہو اور صبح اگر واک کے لیے آپ نکلتے ہیں تو نسیم صبح جیسے آپ کو چھوتی ہے تو ایک فریشمنٹ مل جاتی ہے انسان کو، خاص کر موسم گرما میں اگر ٹھنڈک، وہ بھی لاہور جیسے شہر میں صبح کی نسیم صبح محسوس کرنے کے انسان کو موقع مل جائے تو غنیمت ہے، نعمت ہے پروردگار کی، سکون ہوتا ہے۔ بہرحال نسیم صبح میں انسان کو فریشمنٹ ملتی ہے۔ یا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اگر شادی شدہ کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اولاد کی نعمت نہ ہو، بے سکون ہوتے ہیں، لیکن جیسے پروردگار انہیں اس نعمت سے نوازتا ہے تو ان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ دلی آرامش، سکون کا کنسپٹ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ سوچیں اس پہ، ہم سکون کس کنسپٹ کو کہتے ہیں کہ ہم سکون میں ہیں، آرام میں ہیں؟ کیا مطلب؟ ایک سکون کا مفہوم ہے کہ ٹھہراؤ انسان میں ہو، جیسے اب دیکھ رہے ہو نا کہیں پر پانی کھڑا ہو، ساکن بولتے ہیں نا، پانی کھڑے راکد پانی کو ساکن کہتے ہیں، لیکن اگر اس میں حرکت ہو، پانی چل رہا ہو تو حالت سکون میں نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کا سکون اس کنسپٹ میں نہیں ہے کہ رک جائیں، ٹھہر جائیں۔ جیسے رکا اور ٹھہرا ہوا پانی کچھ عرصے کے بعد بدبو کا سبب بن جاتا ہے، اسی طرح جس انسان کی زندگی میں صرف ٹھہراؤ ہو، کوئی تحرک نہ ہو، حرکت و موومنٹ نہ ہو، وہ انسان اپنی زندگی سے بوجھل ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں مزید اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا سکون کا مطلب انسانی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے، سکون کا مطلب ہے کہ انسانی زندگی میں ایک رضایت بخش لمحہ ہو کہ آپ اپنی زندگی سے راضی ہیں، ہم اپنی زندگی سے راضی ہیں، ہم جو سفر اپنی زندگی میں لے کے چل رہے ہیں، تعلیم کا ہو، عبادات کا ہو، دین کا ہو، جو بھی سفر ہے آپ کا، کوئی بھی ویژن آپ کے سامنے، اس ویژن کو کامیابی سے پا لینا انسان کو ایک سکون دیتا ہے۔ بس سکون کا بہت گہرا تعلق ہے کامیابی کے ساتھ اور مقصد کو پا لینے کے ساتھ۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں، اگر انسان ایک تھکا ہوا ہے تو جب اسے کہیں آرام کرنے کا موقع ملتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے۔ اگر ایک انسان بیمار ہو، جب اسے صحت یابی ہوتی ہے تو سکون پاتا ہے۔ جس طرح مثال اگر کوئی بے اولاد ہو، اسے اولاد ملتی ہے تو سکون پاتا ہے، یعنی اس کا دل راضی ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے موجودہ حالات سے۔ بس انسان کی زندگی میں سکون ایک طرح کا مشن رہتا ہے، ہدف رہتا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کا سامنے گول کیا ہے، پرپس کیا ہے؟ جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ آپ اچیومنٹ لے سکیں، کامیابیاں لے سکیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، پورا سال سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے تعلیم کی خاطر، اور وہ مطلوبہ رزلٹ نہیں لے پاتا، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو کہ جو فیل اپنے آپ کو شمار کرے، تو اسے بے سکونی ہوتی ہے، ناکامی بے سکونی بناتی ہے۔ لیکن اگر اپنے گول کو اچیو کر لے، حاصل کر لے، مطلوبہ رزلٹ پا لے، تو اس کے لیے رضایت بخش ہے، یہ اس کا سکون ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنی پریکٹیکل لائف میں ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہے تاکہ اپنی زندگی سے راضی ہو جائے، بہت زیادہ میجارٹی انسانوں کی صرف دنیا میں غرق رہنے پہ بے سکونی محسوس کرتی ہے۔ ماشاء اللہ آپ لوگ ابھی ایج کے جو آگے پروسیس گزاریں گے تو جج کریں گے اس چیز کو جا کر کہ جتنا انسان میٹیریلزم میں جا کے غرق ہوتا ہے اتنا بے سکونی بڑھتی ہے۔ میٹر ہے، میٹر کبھی کسی کو سیراب نہیں کر سکتا، دنیا کبھی کسی کو سیراب نہیں کر سکتی، اور کچھ نہ ہونا، اور چاہے پراپرٹی میں آپ چلے جاتے ہیں، چاہے بزنس میں آپ چلے جاتے ہیں، چاہے حتیٰ پولیٹکس میں کسی بڑے عہدے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اور کا جذبہ انسان سے ختم نہیں ہوتا۔ میٹیریل دنیا میں کبھی بھی انسان سیراب نہیں ہوتا، لیکن جتنا انسان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے اور کا،
اسی کے ساتھ بے سکونی بھی اور زیادہ انسان کی بڑھتی ہے، اور انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ جا کر وہ اپنے رب سے ناطہ برقرار کرے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں، ان کی امنگیں ممکن ہے مادی طور پہ پوری ہو رہی ہوں، لیکن اسپرچویلٹی میں وہ لوگ سیراب نہیں ہوتے اور بے سکونی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو تنہا بیٹھ کر رب العالمین کے ساتھ گفتگو کرنے میں سکون ملتا ہے، کبھی رات کی تاریکی میں لمبا سجدہ کرنے میں سکون ملتا ہے، کبھی اپنے پروردگار کا بھیجا ہوا کلام پڑھ کے دل کو سکون ملتا ہے، یا کبھی ذکر محمد و آل محمد سن کے سکون ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس سکون کی تلاش رہتی ہے انسان کو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہمارا اگر سکون حاصل کرنے کا عہد ہو، عزم ہو، نیت ہو، تو ساتھ لاجیکلی یہ بنتا ہے کہ ہم ہر اس چیز سے اوائڈ کر رہے ہوں جو ہمارے سکون کو برباد کر رہی ہو۔ لاجیکلی ہے نا یہ۔ مثال کے طور پر اگر ایک مریض ہے، اسے شفا چاہیے، صحت مندی چاہیے، تو ڈاکٹر اسے ساتھ ساتھ یہ ایڈوائز کرے گا، سجیسٹ کرے گا کہ آپ نے علاج کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ مثال شوگر کا مریض ہو، ڈاکٹر اسے کیا کہے گا؟ آپ دوائیں یہ لیں گے، ڈوز یہ استعمال کرنی ہے، ساتھ ساتھ سویٹ سے بھی آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ لاجیکلی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک ویژن ہو تو بس صرف ویژن پہ آپ کی توجہ ہو، رکاوٹوں پہ توجہ نہ ہو۔ عقل مند انسان کے لیے جو سامنے ویژن ہوتا ہے، اس کو پانے میں جو رکاوٹیں ہیں ادھر بھی توجہ ہوتی ہے۔ اور مثال کے طور پر آپ کے سامنے آج کے حالات حاضرہ میں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے۔ اگر فلسطینیوں کا مقصد ہے فتح پانا، تو اس فتح یابی تک پہنچنے میں جو عوامل اور رکاوٹیں ہیں ان پہ بھی نگاہ ہونی چاہیے، ان کے مکمل بھرپور نگاہ۔ یہ لاجیکلی سٹیپس ہیں۔ جس طرح ایک مریض انسان کو صحت مند ہونے کے لیے دوا چاہیے، پرہیز بھی چاہیے، جس طرح ایک انسان کو کامیابی کے لیے سٹرگل چاہیے، اس طرح سستی سے پرہیز چاہیے۔ بالکل سیم اسی طرح اگر انسان کو سکون کی تلاش ہے تو بے سکونی کے عوامل سے انسان کو دور رہنا ہوگا، اجتناب کرنا ہوگا۔ اچھا، کون کون سی چیزیں ہیں جو بے سکونی کا سبب بنتی ہیں انسان کی زندگی میں؟ کون کون سے اسباب ہیں، کون سی وجوہات ہیں، کون سے ریزنز ہیں جو انسان کو بے سکون کر دیتے ہیں؟ تو یہ ریزنز ہم دیکھنا چاہیں تو دو طرح کے ہیں۔ جنرلی ویو میں دو طرح کے اسباب و عوامل ہیں جو انسان کو بے سکون کر سکتے ہیں۔ ایک وہ اسباب و عوامل کے جو ایکسٹرنل ہیں، جو ہماری ذات سے باہر کی دنیا میں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی بہت ہی پرسکون جگہ پر آرام کر رہے ہوں، لیٹے ہوئے ہیں، ایک سائے میں فریش ہو رہے ہیں، اچانک سے آپ کو فائرنگ کی آواز سنائی دیتی ہے، اچانک الاؤڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بے سکونی آئی نا، جو سکون تھا ختم ہوا ہے، لیکن سبب کیا ہے؟ اپنی ذات میں نہیں ہے، باہر کی دنیا سے۔ یا اسی طرح جوان لوگ، آپ کوئی پارٹی انجوائے کرنے جانا چاہتے ہیں، کسی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں کہ اچانک گھر پہ کوئی اور ذمہ داری رکاوٹ بن جاتی ہے، والدین روک لیتے ہیں، نہیں جی آپ نے پہلے یہ کام کرنا ہے پھر ادھر جانا ہے، تو وہاں پر بھی بے سکونی بن رہی ہے۔ ماحول یہ تھا کہ دوستوں کے ساتھ ہم نے جا کر انجوائے کرنا تھا، پارٹی اٹینڈ کرنی تھی، اچانک گھر پہ ایک ذمہ داری آ گئی، وہ بے سکونی بن گئی۔ یہ بے سکونی بھی ہمیں اپنی ذات سے نہیں ملی، باہر سے ملی ہے۔ ہماری فی الحال اس پہ ڈسکس نہیں کرنی، کیونکہ یہ ٹاپک چلا جائے گا ہمارے سوشل مسائل میں، معاشرے کے مسائل میں۔ ہمیں ابھی اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ اپنی ہمارے اندر ذات میں کون سے اسباب ہیں کہ جو ہمیں بے سکون کر سکتے ہیں، اور ان سے ایوائڈ کیسے کرنا ہے ہم نے۔ اپنی ذات میں کیسے کیسے اسباب ہو سکتے ہیں، ان پہ توجہ کیجیے۔ اپنی ذات کے اسباب کو دیکھا جائے تو اس میں بعض دفعہ ہماری غفلت بے سکونی کا سبب بن جاتی ہے۔ جب ہم غافل ہوتے ہیں کسی چیز کے نتائج سے، رزلٹ سے غافل ہوتے ہیں، غفلت۔ مثال کے طور پر آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کو مدد کی ضرورت پڑی، کال آ گئی جی فلاں شخص مریض ہے، جلدی اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ غفلت ہم نے برتی، بر وقت اسے ہاسپٹل نہیں لے کر گئے،
اور بعد میں اچانک خبر آئی جی وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، فلاں صاحب چل بسے، تو ضمیر ہمیشہ ملامت کرے گا، کاش یار وہ جس وقت پہ پکارا جا رہا تھا میں ہم اس کی سپورٹ کے لیے، مدد کے لیے چلے جاتے، ایک بے سکونی آ جائے گی۔ سبب کیا بنا؟ اپنی غفلت کہ بر وقت اس کی سپورٹ نہیں کر سکے۔ یا اسی طرح اپنی زندگی میں کیے جانے والے بعض دفعہ غلط ڈیسیژن، غلط فیصلے، وقت جو تھا فیصلہ کرنے کا اس وقت اس فیصلے کے تمام جوانب نہیں دیکھے، فیصلہ کر بیٹھے، بعد میں بہت ہی بڑا نقصان سامنا کرنا پڑا، بے سکونی بن جاتی، کاش یار تھوڑا سا سوچ لیا ہوتا، کاش کچھ لوگوں سے مشورہ کر لیا ہوتا۔ سارے اس مسئلے کے ڈائمنشن ہماری نظر میں ہوتے تو پھر یہ بے سکونی نہ بنتی۔ بس ایک غفلت سبب بن سکتا ہے ہماری اپنی ذات میں بے سکونی کا، ایک ہوتے ہیں غلط لیے جانے والے فیصلے اور جلد بازی کے فیصلے بے سکونی کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہماری اپنی ذات سے ریلیٹ کرتی ہیں، جب ہم بے سکون ہوتے ہیں تو اب دیکھیں مختلف مراحل، مختلف سٹیجز پہ آپ بے سکون ہوتے ہیں۔ بے سکون ہونے میں بعض دفعہ آپ دیکھیں جسمانی طور پہ بے سکون ہے، ایک مریض آدمی جسمانی بے سکونی کو فیل کرتا ہے، اس کا رائے حل کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کچھ ڈوز لیں گے، ٹریٹ کریں گے تو وہ بے سکونی برطرف ہو جائے گی، مریضوں میں جیسے ہوتے ہیں عام طور پہ۔ یہ جسمانی بے سکونی قابل علاج ہے۔ ایک بے سکونی ہے نفسیاتی طور پہ بے سکونی۔ نفسانی بے سکونی کیا ہے؟ جسے آپ اپنے ہمارے وجود کا ایک ڈائمنشن ہے نفس کا، نفس یعنی وہ توانائیاں کہ جو ہماری اس مٹیریل باڈی کے پیچھے کام کر رہی ہیں، خواہشات کی طاقتیں ہیں، غضب، کینہ، حسد، غیبتیں، یہ ساری طاقتیں نفسانی طاقتیں گنی جاتی ہیں کہ جہاں سے گناہ بنتے ہیں۔ اگر نفسانی طاقتیں اپنے کنٹرول میں ہوں، غضب ہے انسان کے اندر نا، ایک پاور ہے انسان کی کہ جس پاور کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی نقصان ہو اپنے آپ کو بچا لیں گے، یہ غضب کی طاقت ہے۔ لیکن اگر اس غضب کی طاقت کو اپنے کنٹرول میں نہ رکھیں، کینہ بننا شروع ہو جاتا ہے، نفرتیں اگلنا شروع ہو جاتی ہیں، دشمنیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، یہ پھر بے سکونی کے سبب بنتی ہیں۔ ایک شخص ہے، جب کسی کے ساتھ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، دل میں کینہ جنم لے رہا ہے، جب تک بڑاس نہیں نکالیں گے بے سکونی رہے گی، یہ نفسانی بے سکونی ہے۔ جب تک کسی پہ وار نہیں کریں گے، انتقام نہیں لیں گے، بے سکونی رہے گی، نفسانی بے سکونی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس نفسانی بے سکونی کو سیراب کیا، اس کی فل آپ نے کی، اس کے بعد ایک نئی بے سکونی آئے گی۔ بھئی کینہ تھا دل میں، بڑاس نکال لی، سامنے والے کو خوب سنا لیا، اور اگر وہ سامنے والا ہو شریف کہ جو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے، شرافت میں درگزر کر جائے، تو بعد میں ایک اندر سے بے سکونی اٹھتی ہے، نفس ملامت کرتا ہے، یار وہ تو شرافت میں کھڑا رہا، اے کاش ہم نے اس کے ساتھ مس بیہیو نہ کیا ہوتا۔ ملامت جب اٹھتی ہے تو روحانی بے سکونی جاگتی ہے۔ روحانی بے سکونی اپنی ہمیشہ جلد بازی سے بنتی ہے، اپنی خواہشات کی مس یوز سے بنتی ہے، اور ایک مرحلہ انسان کے اندر عقلی اور ذہنی بے سکونی کا، عقلی اور ذہنی بے سکونی کا آغاز جہالتوں سے ہوتا ہے۔ بچپن میں آپ نے کبھی پہلیوں کے کھیل کھیلی ہو، کبھی بڑے پوچھتے نا یہ پہلی، اس کا جواب کیا ہے، تو جب تک جواب نہیں ملتا تھا کھوج میں ہوتے تھے، اگر جواب مل جاتا تو خوشی ہوتی تھی، جواب نہیں ملتا تھا تو کھوج میں تھے، کسی سے پوچھتے کوئی کلو مل جائے، کوئی اس کا ہنٹ مل جائے جسے ہم حل کر سکیں، بے چینی ہوتی ہے ذہنی طور پہ۔ یا اگر آج کا جو پر فتنہ دور جا رہا ہے کہ آپ کی ایمانیات کو آ کر للکارا جا رہا ہے، اور خاص کر جو ویسٹرن کلچر آ کے انجیکٹ کیا جا رہا ہے ہمارے مشرقی ممالک میں، خدا کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی خدا کو؟ کس خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ بھی وہ رحمان پروردگار ہے تو اس دنیا پہ مصیبتیں کیوں نازل کرتے؟ اعتراضات کی جب بوچھاڑ ہوتی ہے تو انسان عقلی طور پہ بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، خاص کر اس وقت کہ جب ان سوالوں کا کوئی جواب نہ مل رہا ہو، عقلی الجھنیں، ذہنی الجھنیں، اور خاص کر آپ کے دین کے فنڈامنٹل پرنسپلز پہ جب ریجیکشن ہوتی ہے
تو اتنی بے سکونی بعض دفعہ بنتی ہے کہ ہم نے سنے ہیں ایسے واقعات کہ ایک شخص دین سے متنفر ہو کر، زندگی سے بیزار ہو کر خودکشی کر گیا. ویسٹ میں ہوئے، ویسٹرن کلچر میں ایسے بہت زیادہ ہوئے. کرسچینٹی میں ایک جوان تھا گناہوں کی لت میں، شراب، نائٹ کلب، سب کچھ، اور جب توبہ کرنے گیا تو چرچ کے پادری نے کہا بھی آپ کے تو توبہ کا اتنا نذرانہ بنتا ہے، بہت زیادہ نذرانہ، معلوم ہے نا آپ کو جو ان کا توبہ کا پروسیس ہے کرسچینٹی میں، اور وہ اتنا وہ رقم ارینج نہ کر سکا جو نذرانہ دینا تھا چرچ کو. ان کا تو ہماری تو توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، ایسی زندگی سے کیا لینا جو دن بدن گناہ میں ڈوبے جا رہے ہیں، توبہ بھی نہیں ہو رہی، جا کے خودکشی کر لی. ویسٹ میں ہے ایسا، چونکہ ویسٹ میں کرسچینٹی میں خاص کر یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں اپنے پروردگار سے ڈائریکٹلی جا کر رابطہ کر لیں. وہاں پر پاپ ہوتا ہے جو آپ کا رابطہ ہے درمیان میں، یا جیسے انڈین میں گرو صاحب ہوتا ہے یا سوامی ہوتا ہے، جوگی صاحب، وہ آپ کا کنیکٹ کرواتا ہے اور رانگ نمبر پہ مل جاتی ہے کال. کبھی دیکھا آپ نے وہ مووی بنائی نا انڈین لوگوں نے اس مذہبی کنسیپٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. بہرحال یہ کہ عقلی الجھنیں ہوتی ہیں کہ جب انسان کی اصلی بیسک اعتقادات پہ وار ہوتا ہے تو عقلی الجھن بن جاتی ہے. ان الجھنوں سے نکلنے کا ایک ہی رائے حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے فنڈامنٹلز کی ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے. ہمیں اپنے آرگومنٹس کو پہچاننا ہوتا ہے کہ اگر کسی مخالف کی روبرو ہوں تو کیا ہم جواب دیں گے. آج کل تو اب یوٹیوبرز اگر جا کے براؤز کریں تو کتنی بھرمار ہے ایتھیزم کی، اور زیادہ تر اس ایتھیسٹ کے وار کا شکار کون ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہماری جاہل عوام، جن کو اپنے بیسکس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا. بہرحال یہ ایک بے سکونی کا مرحلہ ہے، عقلی بے سکونی کا. مگر ہم نے آج بات کرنی ہے روحانی بے سکونی پر، کہ ہمارے اپنے وجود کے جو مختلف ڈائمنشنز ہیں، اپنی باڈی ہے، مٹیریل پارٹس ہے ہمارا، اس کے پیچھے ہمارا اسپرٹ ہے، نفس ہے، اس کے پیچھے ہماری انٹلیکچوئلٹی ہے، اور اس سے پیچھے ہماری اسپرچل پاور ہے، روح جسے بولتے ہیں. زیادہ تر ہم لوگ روحانی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. زیادہ تر ہم اپنی روح کو توجہ نہیں دیتے، بے سکونی میں مبتلا رہتے ہیں. وجوہات کیا بنتی ہیں بے سکونی کے روحانی طور پر؟ جسمانی تقاضوں پہ بے حد توجہ دینا، اپنی جسم کو حد سے زیادہ توجہ دینا کہ اپنی اسپرچویلٹی کو بالکل بھول جائیں، روح سے غافل ہو جائیں اور صرف ایک ہی اسپیکٹ کو پکڑ لینا. جسمانی تقاضوں پہ بے حد توجہ دیں گے تو بے چینی بنائیں گے. سادہ سی سمپل سی اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ ہمیں لگی بھوک، اور وہ بھوک ختم ہو سکتی تھی 1.5 روٹی سے 2 روٹی سے، اکٹھے بیٹھ کے 4-5 روٹیاں نگل لیں، کھا نہ لیں، نگل لیں، بے چینی بنائے گی نا. وہ جتنا گنجائش تھی معدے کی اس سے بھر کے کھا لیا. اس بے چینی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اٹھنے سے آپ اپاہج ہو گئے. عبادت کا تو پھر ذوق ہی پیدا نہیں ہو سکتا، سستی چھا جاتی، کتاب اٹھانے کا دل ہی نہیں چاہتا. اسی لیے احادیث معصومین ائمہ طیبین علیہ السلام میں کہا گیا ہے کہ پرخوری اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. حد سے زیادہ کھا لینا اور اس کا آگے جس کا کوئی مصرف ہی نہ ہو، اپنی ضرورت سے بڑھ کے کھا لینا، اسراف میں آتا ہے، بے سکونی کا سبب بنتا ہے. اور اسراف یعنی کہ جتنا ضرورت تھا اس سے زائد آپ نے ویسٹ کر دیا. اسی طرح فضول اور بیہودہ عادتیں اپنا لینا. فضول و بیہودہ عادتیں ہماری فزیکل ڈیمانڈز نہیں ہوتی، اضافی چیزیں ہوتی ہیں، اضافی چیزیں. مثال کے طور پر دوستوں میں گپ شپ ہے، دوستوں میں گپ شپ ہو رہی ہے، عادت ہے بیٹھ کے تاش کھیل لینا، عادت ہے بھی موسیقی کی محفل کر لیتے ہیں. عادتوں کو زیادہ توجہ دینے سے انسان اپنی روحانیت سے بیگانہ ہو جاتا ہے. عادات انسان کے لیے بے سکونی بناتی ہیں. اور اسی طرح گناہ اور غفلت یہ بے سکونی بناتے ہیں، جس کا اشارہ کیا جا چکا ہے کہ انسان کا نفس ملامت کرتا ہے. اب گناہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ روحانی بے سکونی کا سبب بنتا ہے، تو اس گناہ سے جان کیسے چھڑائیں؟ ہوتا ہے نا جی، آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، مریض ہیں تو ڈاکٹر پہلے مرض کو جج کرے گا، بیماری کیا ہے، پھر اس کا کیا کرے گا، آگے نسخہ دے گا، ٹریٹ کرے گا.
اگر جج کر لے انسان، اور ہر انسان جو ہے نا آبویسلی جج کرتا ہے اس بات کو، گناہ کے بعد ملامت انسان کو بے چین کرتی ہے، گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جہاں پر بھی گناہ کا کنسیپٹ آتا ہے. اور ایک ساتھ بتاتا چلوں آپ کو میں، جو ہماری ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے گناہ کے بارے میں، ہم صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جی گناہ کریں گے تو اس کی کوئی سزا ہوگی، آخرت کی سزائیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، گناہ نہیں کرنا یہ سزا ہوگی. نہیں، یہ غلط تصور ہے گناہ کا. گناہ صرف آخرت کی سزاؤں کے لیے نہیں ہوتے، گناہ ہماری اس دنیا میں بھی ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہی نقصان اسی دنیا میں نقدی سزا مل جاتی ہے. گناہ کرتے ہیں اس کا سائیکالوجیکلی طور پر ہمارے ذہن پہ امپیکٹ پڑتا ہے، ہماری سوشل لائف کو افیکٹ کرتا ہے. یہ اثرات ہوتے ہیں گناہ کی. اس لیے پروردگار نے ان سے منع کیا کہ انسان کی کرامت اور عزت نفس محفوظ رہے، مشکلات کا شکار نہ ہو. اب اگر گناہ بے سکونی کا سبب ہے تو اس گناہ سے جان کیسے چھڑائیں؟ ایک جنرلی ویو دے رہا ہوں، کسی خاص گناہ پہ ہماری ابھی توجہ نہیں ہے. جھوٹ کیسے چھوڑنا ہے جی، غیبت کیسے چھوڑنی ہے، کسی کو تہمت لگانا کیسے چھوڑنا ہے، بری عادت، ابھی نہیں، ایک جنرلی ویو دے رہا ہوں آپ کو میں. گناہ سے جان کیسے چھڑانی ہے؟ سب سے پہلا لاجیکلی سٹیپ اس کا ہر عقل مند انسان کے لیے یہ ہے کہ جس گناہ میں انسان پڑے اس کے نتائج سوچ لیں. یہ بھی انسان کی نیچر ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو نقصان سے ہمیشہ بچانا چاہتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں رات کی تاریکی میں سفر کرتے جا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں آپ، اور اچانک سے آگے معلوم ہوتا ہے کہ اس روڈ پہ کچھ کام ہو رہا ہے، ایک بہت کھڈا کسی نے کھودا ہوا ہے، تو فوری بریک لگا لیں گے اور روٹ اپنا چینج کر لیں گے آپ، کیونکہ نقصان میں نہیں ڈالنا چاہتے. بس یہ پہلا لاجیکلی طریقہ ہے گناہ سے بچنے کا کہ گناہ کے نتائج پہ توجہ ہو کہ اس گناہ نے ہماری ذات میں کیا کر دینا ہے. اور اس گناہ کے آثار اور نتائج بہت وسیع ہیں، اکا دکا نہیں ہے نقصان. ایک نہیں ہے کہ صرف نفس ملامت کرے گا، نہیں، اس کے سینکڑوں نقصان ہوتے ہیں گناہوں کے، جن میں سے چاند ایک کی طرف انشاءاللہ اشارہ کریں گے. دوسرا گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ وہ جو انوائرمنٹ ہے جہاں گناہ کا خدشہ ہے اس سے دور رہنا. جیسے عرض کیا نا مثال آپ کے لیے کہ اگر شوگر یاد پانی ہے تو جس طرح میڈیکل کی ڈوز لے گا، اسی طرح اسے سویٹ سے اجتناب کرنا ہوگا، پرہیز کرنی ہوگی، ایوائڈ کرنا ہوگا. اسی طرح گناہ سے اگر بچنا ہے اور معلوم ہے کہ گناہ کیا ہے تو گناہ کے انوائرمنٹ سے دور رہنا ہوتا ہے. اگر ایک محفل میں معلوم ہے ہم وہاں پر جائیں گے تو غیبت ہو جائے گی، لوگوں کے گلے شکوے شروع ہو جائیں گے، تو وہاں سے ایوائڈ کر لیتا ہے. البتہ ایک اہل علم انسان ان چھوٹے چھوٹے گناہوں میں نہیں پڑتا، غیبت کیا ہے جی، گلہ شکوہ نہیں، وہ کوئی اور گناہ ہوتے ہیں. وہاں پر گناہ آتا ہے ہم ہیں کچھ، وہاں پر ریاکاری کا گناہ آتا ہے. جہاں پر ریاکاری کا خدشہ ہو وہاں پہ ایوائڈ کرنا ہوگا، پھر اس انوائرمنٹ سے دور رہنا ہوگا. یا اور کہیں پر بےہودہ گوئی کی محفل ہے جی، لغویات کی محفل ہے. ایک سمپل سی اس کی مثال، کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ، مشہور ہے پاکستان کلچر میں تو کہتے ہیں، انڈین کلچر میں بھی یہ چیز رائج ہے، کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے. دین کہتے ہیں نہیں، دین کہتے ہیں یہ لہو و لعب ہے، یہ بےہودگی ہے، روح کی غذا یہ نہیں ہے. روح کی غذا کہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو بالکل خدا سے غافل کر دیا جائے، یہ روح کی غذا نہیں ہے. یہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے کسی مریض کو آپریٹ کرنا ہو تو اسے پہلے سن کرنے کا کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے، وہ تو مدہوش ہو جاتا ہے نا، حواس کھو بیٹھتا ہے، حواس باختہ انسان. تو موسیقی ایسی کچھ کرتی ہے انسان کے ساتھ. موسیقی فی الوقت وقتی طور پر ٹیمپریرلی کچھ مسائل سے انسان کو غافل کر دیتی ہے. وہ جس اسٹریس میں ہوتا ہے، جس ٹینشن میں ہوتا ہے، فی الحال کی گھڑی اس موسیقی کی دھن میں اپنے اس مسائل سے غافل ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ روح کی غذا ہوگی، سکون مل گیا. نہیں، غلط ہے. ممکن ہے اس وقتی ٹینشن سے آپ کو موسیقی تھوڑا سا ہٹا لے، لیکن جو روح پہ آ کے حجاب ڈال رہا ہے غفلت کا، وہ خطرناک ہے. اس لیے لہو و لعب کہا گیا احادیث معصومین علیہ السلام میں، اور دین کی جو ہمارے پاس قرآنی ورسز ہیں وہاں پہ لہو و لعب میں شمار ہوئی، ان بےہودہ کام ہوئے. بہرحال گناہ کے ماحول سے دوری اپنانا بھی گناہ چھوڑنے کا اہم مرحلہ ہے. اور تیسری چیز ہے استغفر اللہ کا ذکر کرنا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ اے پروردگار میں تیری مغفرت چاہتا ہوں. یہ ایک قسم کا توبہ کا جملہ ہے. اے اللہ مجھے مغفرت چاہیے،
ذکر جاری رکھنا، زبان سے ذکر کہتے رہنا، یہ انسان کی نیچر ہے کہ جو الفاظ بار بار آپ کی زبان سے جاری ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے معصومین علیہم السلام نے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ہمیں تعلیم دی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ جب آپ تنہا بیٹھے ہو نا تو اپنے نفس کے ساتھ باتیں کرو، اپنے ساتھ باتیں کرو کہ میں اس دنیا میں کیسے آیا، جب میں دنیا میں آیا تو میرے وجود میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں رکھی، جب کہ میں اپنے آپ کو کسی معذور کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں تو اس میں کچھ نہیں ہے، میرے پاس پھر بھی ہے، تو میرے پاس کون سی ایسی کوالٹی تھی کہ رب نے مجھے یہ سب کچھ عطا کر دیا، باوجود اس کے کہ میں مستحق نہیں تھا کہ خدایا مجھے دے نہیں، اگر وہ نہ چاہتا تو نہ بھی دیتا۔ کتنے معذور لوگ ہوتے ہیں، میرے اندر کون سی کوالٹی تھی جو رب نے مجھے نعمتوں سے نوازا، اور جو اس نے نعمتوں سے مجھے نوازا ہے تو وہ کس خاطر دی ہیں اس نے نعمتیں، جس خاطر پروردگار نے نعمتوں سے نوازا ہے وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ ہاں، تحدیث نفس اسے کہتے ہیں، اپنے ذات کے ساتھ باتیں کرنا اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو دوبارہ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آیت مجید ہے، بعد میں بروز کر لیجئے گا اگر ذہن میں رہے ڈھونڈنی ہے تو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو رب نے تجھے نعمتیں عطا کی ہیں ان کو اپنے ذات کے ساتھ بیان کرو، تحدیث نفس بولتے ہیں اسے۔ یہ آسان طریقہ ہے گناہ چھوڑنے کا کہ جب آپ کی زبان پر پروردگار کی نعمتوں کی یاد رہے گی اور استغفار کا ذکر ہوگا، یہ استغفار کا ذکر ذہن کو بھی تلقین کرتا رہے گا اور اسی طرح انسان کے دل میں اتر جاتا ہے یہ ذکر۔ جب دل میں اتر جائے اور انسان یہ سوچ رہا ہو کہ میں اپنے رب سے مغفرت بھی طلب کرتا ہوں تو خود انسان کا اندر سے نفس نصیحت کرتا رہتا ہے کہ اگر تجھے مغفرت کی طلب ہے تو غلطی نہیں کرنا، انر وائس زندہ رہتی ہے، بیدار رہتی ہے۔ اور جو اہم مرحلہ ہے گناہ چھوڑنے کا وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا جو آپ نے پرپس بنا رکھا ہے اس پہ توجہ ہو، اپنے ویژن پہ توجہ رکھنا کہ کیا گول ہے آپ کی لائف کا۔ کچھ گولز ہوتے ہیں جو ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں، کچھ گولز ہیں جو ہمارے کریٹر نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں۔ حرج نہیں ہے اگر ہمارے گولز اس کے گولز کے تضاد میں نہ ہوں، اس کے اپوزٹ نہ ہو خدائی پرپسز کے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں بالآخر عقل دی ہے، ارادہ دی ہے، فری ول دی ہے، ایک انتخاب کا حق دیا خدا نے، تو ہم اپنے گولز بنا سکتے ہیں، ایسے گولز کے جو شیطانی نہ ہوں۔ جیسے تعلیم کا گول ہے، بالآخر اپنی زندگی میں کچھ اچیومنٹس لینی ہیں، کچھ کامیابیاں لینی ہیں۔ گناہ ہمیشہ ہمارے مقصد میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ویسٹرن اسکالرز کو پڑھیں تو جو لڑکے اور لڑکیاں انہوں نے کسی خاص مشن کے لیے تیار کرنے ہوتے ہیں انہیں آلودہ ماحول سے بالکل جدا رکھتے ہیں، نہ تاش، نہ شراب، نہ نائٹ کلب، کچھ بھی نہیں۔ جو انہوں نے پروفیسر تیار کرنے ہوتے ہیں، جو انہوں نے تھنک ٹینکر تیار کرنے ہوتے ہیں، سب کو اس آلودہ ماحول سے جدا رکھتے ہیں۔ بھی ٹھیک ہے انوائرمنٹ میں سب کچھ چل رہا ہے، یوزل ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں ہے، آپ خاص ہو، آپ خاص ہو چونکہ آپ کا مشن بڑا ہے، مشن پہ نگاہ ہو۔ ایک وہ مشن ہے کہ جو ہم نے بنایا، ہم نے اپنی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے۔ دوسرا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمیں پروردگار نے اس زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، ہمیں خدا نے وہ عزت و کرامت و توقیر عطا کی کہ ملائکہ ہمارے سامنے جھکے، ہمارے باپ کے سامنے۔ ہمارا مشن بڑا ہے، اور خاص کر یہ نسل مسلمان کی جو اس انتظار میں ہے کہ آخر الزمان میں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے جنہوں نے حکم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر نگاہ اس مشن پہ ہو کہ آخری خلیفہ خدا کا آئے گا اور ہم نے ان کی سپورٹ کرنی ہے، تو جو بھی گناہ ہے اس سپورٹ میں ماننے بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، سرخرو نہیں ہونے دے گا۔ بس اگر ان چیزوں پہ توجہ ہو، ایک یہ کہ گناہ کے نتائج اور ریزلٹس کیا ہیں، دوسرا گناہ کا ماحول کہاں پر ہے، تیسرا رب کی مغفرت ہمیں چاہیے کہ جو ہر وقت ہمیں نعمتوں سے نواز رہے، جتنا گناہ کریں وہ نعمت نہیں روکتا، اتنا رحمان پروردگار ہے۔ اور چوتھا اپنی زندگی کا ویژن ہمارا کیا ہے، گول کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ ان چاروں چیزوں کو نظر میں رکھا جائے تو گناہ سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں گناہ سے جان چھڑانا آٹومیٹکلی نہیں ہوگا کہ ہم نے چاہا تو چھوٹ گیا، جب تک پختہ نیت نہیں ہوگی۔
جب تک اپنا ارادہ مضبوط نہیں ہوگا، سب کچھ اسی ارادے میں انسان کی خدا نے طاقت رکھی ہے کہ انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اب گناہ کے اثرات دیکھ لیجیے، بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں گناہ کے اثرات ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں اور جو ہمارے ائمہ معصومین نے حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا میں نے اثر اس کا یہی لکھا ہے کہ نفس ملامت کرتا ہے۔ سورہ قیامت کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نفس کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نفس انسان کا اتنا باشرافت ہے کہ خدا اس نفس کی قسم کھا رہا ہے۔ عجیب ہے، جہاں پروردگار عالم کے اس کائنات میں عظیم ترین مظاہر ہیں کہ جو باعظمت ہیں، ان میں سے ایک چیز انسان کا نفس ہے، جس کی خدا قسم کھا کے کہہ رہے کہ قسم ہے اس نفس کی جو انسان کو بعد میں ملامت کرتا ہے۔ یعنی یہ خدا کی عظمت کی ایک نشانی انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے کہ انر وائس آپ کے اندر سے زندہ ہو، تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی ہم ختم اللہ علی قلوب کی کیٹیگری میں نہیں ہے، الحمدللہ ابھی دروازہ توبہ کا کھلا ہے، چانس ہے ہمارے پاس اپنی زندگی بدلنے کا۔ دوسرا اثر گناہ کا یہ ہے کہ ایک دفعہ گناہ کر لیا جائے تو مزید آگے شیطان وسوسہ کرتا ہے، مزید گناہ کی جانب قدم بڑھانے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی انسان کے نفس میں ایک ڈائمنشن ہے کہ سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، وہ جو قصہ ہے ان کا زلیخا کے ساتھ کوڈ ہوا ہے، وہاں پر حضرت یوسف کہتے ہیں پروردگار میرا نفس بڑا خطرناک ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ جو نفس اور اس کا میٹیریل ڈائمنشن جو نیچے کی جانب ہے، اسپرچویلٹی کی طرف نہیں، جو اسپرچویلٹی والا نفس ہے وہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، لیکن جو فزیکل ڈائمنشن میں نفس ہمارا کام کرتا ہے ڈیزائرز کی شکل میں، یہ وسوسہ کرتا ہے، برائی کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ بس مزید ایک گناہ کیا تو آگے دوسرے گناہ کا انسان کو موقع ملتا ہے، انسان اور آگے بڑھتا ہے، طبیعت ایسی انسان کی، نفس ایسے۔ تیسرا اثر، گناہ کرنے سے عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور حافظہ کام ہو جاتا ہے، اور خاص کر وہ اذہان کہ جو تعلیم کی وادی میں قدم رکھے ہوئے ہیں انہیں سخت حافظہ ضرورت ہوتا ہے، ایک قوی حافظے کی ضرورت ہوتی ہے، اور گناہ سے بچنے والوں کے حافظے قوی ہوتے ہیں، ان کے ذہن سٹرانگ ہوتے ہیں، مائنڈ سیٹ ان کا محفوظ رہتا ہے، اپنے ویژن کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ گناہ عقل پہ پردے ڈالتا ہے، کیسے؟ پروردگار عالم نے سورہ انفال میں فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک شرارت کرنے والوں میں سے بدترین وہ موجودات ہیں کہ جو گونگے و بہرے ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھتے سنتے، اور لا یعقلون ہیں، نادان ہیں، احمق ہیں اور سفیہ ہیں، جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ تو یعنی وہ شرارت جو ہے عقل استعمال نہیں کرنے دیتی، گناہ کا جو تصور اور کنسیپٹ ہے عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ چوتھا اثر کیا ہے کہ جب عقل پہ پردہ آ جاتا ہے تو انسان میچورڈ جلدی نہیں ہوتا، جسے آپ کہتے ہیں نا واقعاً بہت ہی یہ پختہ فکر کا آدمی نہیں ہو سکتا۔ گناہ گار انسان ریشنلی طور پہ میچورڈ نہیں ہوتا، ہمیشہ غلطی کرتے، فیصلے لینے میں غلطی کرتے، زندگی کے بہت ہی اہم مراحل میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتا ہے اور پچھتاتا خود ہے، پھر بس میچورڈ نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے ان کے دماغوں پہ ہمیشہ پلیدی رہتی ہے۔ پلیدی وہ نہیں ہے جو نجاست ہوتی ہے، گندگی، وہ نہیں، یہ مانوی پلیدی ہے۔ مانوی پلیدی مطلب یہ کہ وہ پیور نہیں ہوتے، ان کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، غلطی کرتے ہیں۔ یہاں رجس سے مراد غلطی ہیں، نفاق کی غلطی، ریاکاری کی غلطی، گناہوں کی غلطی۔ اور پانچواں اثر ہے روحانی فطرت پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ جو سول ہے اور اسپرچل ڈائمنشن انسان کا وہ پس پردہ رہ جاتا ہے، اس کی اندر سے ڈیمانڈز ہی انسان کو معلوم نہیں ہو پاتی کہ میری روح کیا چاہتی ہے۔ میدے کا تو پتہ ہے ہمیں کھانا چاہیے، پیاز کا پتہ ہے پانی چاہیے، لیکن جو گناہگار ہے اس کی روح کو نہیں معلوم مجھے کیا چاہیے اور روح کی ڈیزائرز کیا ہیں۔ ایک جدا بہت مفصل تفصیلی ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ توفیق ہوئی تو پھر اس پہ بولیں گے کہ ہمارے روحانی ڈیمانڈز کیا ہیں۔ یہ تو مسلم ہے نا، ہر انسان جانتا ہے کہ ہماری زندگی کس کی وجہ سے ہے، روح کی وجہ سے ہے، یا کوئی اور ایلیمنٹ آپ کا بیولوجیکلی طور پر روح ہے نا، انسان کی روح ہے جس کی وجہ سے سانس چل رہی ہے، نشو نما ہو رہی ہے اور انسان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی روح کی وجہ سے آپ میں موومنٹ پائی جاتی ہے، اسی روح کی وجہ سے آپ میں سینس پایا جاتا ہے، لیکن روحانی تقاضے کیا ہیں یہ جدا ٹاپک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو گناہگار ہوتا ہے اس کی روح پہ پردے آ جاتے ہیں۔
اور اس کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. روح کے کنسپٹ کو قرآن کریم نے قلب کے ورڈ میں استعمال کیا ہے. یہ ٹرمینالوجی ہے اس قرآن کریم کی. جہاں قلب کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد ہے روح، وہ آپ کے جسم کا ایلیمنٹ کہ جس کے ذریعے سے آپ برقرار ہیں. تو کیا ہے گناہگار؟ گناہگار ایسا ہوتا ہے بران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، بما کانوا یکسبون، اس کے ذریعے کہ جو کچھ انہوں نے برائیاں کی ہیں. چھٹا اثر، گناہگار انسان کی زندگی میں عبادت کا سکون نہیں ہوتا، بلکہ کنسپٹ ہی نہیں ہوتا. گناہگار انسان عبادت کی جانب مائل نہیں ہوتا، اسے کوئی رغبت نہیں ہوتی. اس میں امام صادق علیہ السلام کی حدیث لے کر آیا ہوں میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقف القلب فی الغفلۃ عن اللہ، دل پہ پردہ آتا ہے جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے. وعلامۃ الوقف، دل پہ پردہ آنے کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، اس کا سائن کیا ہے؟ زوال حلاوت الطاعہ، عبادت کی مٹھاس کا ختم ہو جانا. ابھی میں اپنی ذات کو جج کر سکتا ہوں، آپ اپنی ذات کو جج کر سکتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سکون ہے یا نہیں ہے، یا بھاگ دوڑ لگی ہے، کوئی اور ذہن میں کیلکولیشن شروع ہو جاتی ہے. جب دعا کرتے ہیں کوئی کنیکٹ برقرار کر پاتے ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ یا نہیں. یہ یہاں پر ہے کہ دعا یا عبادت اور اطاعت کی مٹھاس اور حلاوت گناہ چھین لیتے ہیں. کہتے ہیں نا جی ہم نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں ہے، مطلب وہ جو رکاوٹیں ادھر ہماری توجہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اب 6 اثرات جہاں بیان ہو چکے ہیں. 7واں اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے نعمتیں کم ہو جاتی ہیں زندگی میں، برکت نہیں رہتی گناہگار انسان کی زندگی میں. اور اس میں میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد جملہ بڑا پیارا ہے دعائے کمیل میں. دعائے کمیل سنی نا آپ نے، تو اس میں کیا عرض کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں. اور در حقیقت ایک یہاں پر جو میتھڈ اور وے استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے ٹیچنگ پروسیس میں، کہ امام علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو بتا رہے ہیں کہ گناہ کیسی بری صفات چھوڑتا ہے، کیا برے نتائج و نقصانات چھوڑتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. یعنی نعمت بھی مصیبت میں بدل جاتی ہے. کیسے بدلتی ہے نعمت مصیبت میں؟ ہو نعمت رب کی، مصیبت میں کیسے بدل جائے؟ جیسے ہوا سانس لینے کے لیے کیا ہے آپ کی بیسک ضرورت ہے، گناہگار قوموں کے لیے یہی ہوا عذاب بن جاتی ہے. جیسے قوم سمود مر گئی ہوا میں، طوفان میں، آندھی میں. پانی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زندگی پانی میں بنائی، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی زندگی کا راز پانی میں. لیکن یہی پانی گناہگار فرعون کو غرق کر گیا، پانی عذاب بن گیا نا. نعمت نقمت میں، مصیبت میں اور بلا میں بدل گئی. 8واں اثر، گناہگار انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم لوگ بڑا سوچ رہے ہوتے ہیں بھی ہم دعا کرتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی، دعا کرتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آداب رعایت نہیں کیے جا رہے ہوتے. اس دل کی دعا قبول ہوتی ہے جو پیور ہو، جو خالص ہو، جس پہ گناہ کی پلیدگی نہ ہو. اس بارے میں مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو دعا کو روک لیتے ہیں، حبس کر لیتے ہیں دعا کو، اوپر جانے نہیں دیتے آسمانوں کی جانب. بس ایک اثر گناہ کا کہ دعاؤں کو روک لیتے ہیں، گناہ دعا مقبولیت تک نہیں پہنچتی گناہوں کی وجہ سے. 9واں اثر، گناہگار انسان ہمیشہ زندگی میں نا امید بھٹکتا پھرتا ہے. گناہگار انسان کو خدا کی رحمت نظر نہیں آتی. اس کے بارے میں پھر مولا علی کا جملہ ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو امیدیں توڑ دیتے ہیں، جو کامیابیوں کے راستے بند کر دیتے ہیں. یہ اثر ہے گناہ کا. اور دل پہ تالے لگا دیتے ہیں گناہ. اگر گناہ میں بڑھتا جائے، انسان بڑھتا جائے، توبہ کی جانب لوٹ کرنا آئے، تو یہ گناہ انسان کے دل پہ تالے لگا دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور 11واں اثر، انسانی کرامت اور عزت ختم ہو جاتی ہے. انسان کی کرامت اور عزت کیا ہے؟ ملائکہ نے انسان کو سجدہ کیا، یہ مقام آدمیت ہے. اور شیطان نے جب مہلت مانگی اللہ سے کہ مجھے تو مہلت دے دے، اور اسے مہلت مل گئی قیامت تک کے لیے، تو کیا کہتے ہیں لأغوینہم اجمعین، رب یاد رکھنا تیرے سب بندوں کو میں بہکاؤں گا.
تو مطلب جو گناہ کر رہے اس بہکاوے میں آ گئے اور شیطان کی حکومت میں وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، انسانی کرامت کھو جاتی ہے، عزت نفس کھو جاتی ہے، اور اس کے آخری جو پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کیا گیا ہے وہ ہے جہنم کی سخت سزا کا مستحق ٹھہرنا، کہ گناہ گار انسان جہنم کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہ اثرات ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، بہت ہی سبک ہوگا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ اثرات ہیں گناہوں کے۔ ان گناہوں کے اثرات کو دیکھا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ گناہ انسان کو پست کرتے ہیں، انسان کو رسوا کرتے ہیں، انسان کو ذلیل کرتے ہیں۔ گناہ کا صرف اثر یہ نہیں ہے کہ خدا کو ناراض کرتا ہے انسان گناہ کر کے، نہیں، پروردگار کو پسند نہیں ہے کہ میرا بندہ پستی میں جائے، میرا بندہ گھٹیا حرکتیں انجام دے۔ گھٹیا حرکتیں انجام دینے سے اپنی ذات کو ہم کھوتے ہیں نا۔ اس میں آیت اللہ حسن زاد عاملی ایک شخص ہیں، شاید آپ لوگ جانتے ہوں، ایک فلکیات کے ماہر ہیں، فلاسفر ہیں، عارف ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں اور ریاضی دان ہیں۔ نہ سادہ ریاضی دان، وہ ریاضی دان کہ جو ہر سال خود جنتری، جس طرح آپ کے لکھتے ہیں نا لوگ یہاں پہ بیٹھے آگے بھی سے کاپی کر لیتے ہیں، کاپی پیسٹ کر کے، یہ خود لکھا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے جنتری لکھتے تھے، اتنے ماہر انسان تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ گناہ نہیں کرو چونکہ گناہ کا کام گھٹیا کام ہے اور انسانیت کے شایان نشان نہیں ہے۔ بس آخری بات، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں قرآن کریم کی ایک آیت سے استفادہ کرتے ہوئے، کہ جس طرح گناہ کے اثرات خطرناک ہیں، اسی طرح گناہ چھوڑنے والے کا مقام بڑا عظیم ہے۔ اس میں بہت زیادہ آگے برکات ہیں، گناہ چھوڑنے کے جو مقامات ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو کہ جن سے منع کیا گیا ہے، صرف گناہ چھوڑنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری گزشتہ ساری غلطیاں ہم ریز کر دیں گے، ختم کر دیں گے، جیسے کچھ کیے ہی نہیں۔ اگر گناہ چھوڑنے کا عزم و نیت باندھ لیے تو گویا کوئی غلطی نہیں کی، سب ریموو، سب پاکیزگی مل جاتی ہے انسان کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ندخلکم مدخلا کریما، جنت میں ایسا باکرامت مقام آپ کو عطا کریں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا مثبت رزلٹ ہے کہ جب انسان ایک طرف گناہ کے اثرات دیکھتا ہے کتنے خطرناک ہیں، دوسری جانب یہ دیکھے کہ گناہ چھوڑنے میں پروردگار کیا ہمیں انعام و اکرام کرے گا، تو پھر گناہ چھوڑنا آسان ہے، کوئی کچھ ڈیفیکلٹیز نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔